چلو جس طرح پرانا ہے استعمال سبزیاں بڑھائے تلاوت تو بعد میں آتا تیار شروع کریں سر اجازت ہے شروع کریں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین مکرم، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آج کی یہ سادہ مگر پروقار مختصر سی تقریب عزت مآب جناب ہیڈ ماسٹر صاحب کی 40 سالہ تعلیمی و انتظامی خدمات کی کامیاب تکمیل کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ تقریب کو باقاعدہ آگے بڑھایا جائے، ابتدا کرتے ہیں اللہ کے بابرکت کلام سے۔ تلاوت قرآن پاک کی شہادت حاصل کرتے ہیں کلاس 8 کے اونیار طالب علم ریان احمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا صدق الله العظيم۔ یہ تھے ریحان احمد جو تلاوت قرآن پاک کی شہادت حاصل کر رہے تھے۔ اب
قومی ترانہ نشر کیا جائے گا. تمام احباب قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. اس سے پہلے کہ تقریب کو آگے بڑھایا جائے، میں صدارت کے لیے محترم جناب محمد طارق صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول لکھالہ کا اس میں گرامی پیش کرتا ہوں. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ محترم محمد طارق صاحب. میں اس تقریب میں آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. تشریف لائے ہیں محمد طارق صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول لکھالہ. محترم سیف الرحمان صاحب، محترم محمد سرفراز صاحب، محترم جناب لیاقت صاحب، محترم جناب شمروز صاحب، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ مڈل اسکول تکیہ، محترم جناب رفاق خان صاحب، ایس ایس ٹی گورنمنٹ ہائی اسکول جبڑیاں ایبٹ آباد، محترم جناب عبدالشکور صاحب، محترم ارشد صاحب، محترم فدا محمد صاحب، محترم ثاقب حنیف صاحب، محترم اظہر حنیف صاحب، محترم عتیق علی اکبر صاحب، محترم فرمان صاحب، محترم شہزان صاحب، محترم رضوان صاحب، محترم نمروز صاحب، اور اس کے علاوہ جو احباب رہ گئے ہیں ان سب کی خدمت میں میں ممنون و مشکور ہوں کہ وہ اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے. ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آقا کی مدح سرائی میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کلاس 9 کے طالب علم شہباز شاہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جو بھی آنسو بہے میرے محبوب
سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے. چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی, چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی, جب تبسم کیا چاندنی بن گئی, جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا, جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا, والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا, والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی. نعت بھی بن گئی, بات بھی بن گئی, نعت بھی بن گئی, بات بھی بن گئی. کون ہے جو طلبگار جنت نہیں, کون ہے جو طلبگار جنت نہیں. یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین, یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. سب سے صائم زمانہ میں رنجور تھا, سب سے صائم زمانہ میں رنجور تھا, سب سے بے کس تھا, بے بس مجبور تھا, سب سے بے کس تھا, بے بس مجبور تھا. میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا, میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا. میری عظمت میری بے بسی بن گئی, میری عظمت میری بے بسی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. میری عظمت میری بے بسی بن گئی, میری عظمت میری بے بسی بن گئی. یا محمد یا محمد میں کہتا رہا. یہ تھے شہباز شاہ جو آقا کی مزار سرائی میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. ہیڈ ماسٹر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بچے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کریں گے. سبھی بچوں کی نمائندگی کر رہے ہیں کلاس داہم کے طالب علم عبدالاذان. Honorable Headmaster Sahib, respectable teachers and all the guests and my dear school fellows, Assalamu alaikum. As you know, today we are gathered here to honor our Headmaster Sahib and their services of this school and department. Sir, you have given 40 years of your life to this department and 10 years to this school as a headmaster. Like loving gardener, you have nurtured the plants in your care wisely and lovingly. With your expert teachings, students at the SSC
have scored 100% in overall. The training you have given us made our school famous, and we are all proud of you, sir. We shall miss you. We shall miss your kind and gentle way. We shall miss your patience and understandings. You had such a nice way even with the most difficult student. Your nobility and integrity have an undying impression on our minds. We shall never forget you. We wish all the best in your retired life. We also hope that whenever we face any difficulty, either in subjects or in life, we can certainly approach you. We are sure that you will enlighten us even with the same favor. Give us your blessings and be assured that you will always have our love. Thank you and God bless you. خدا کرے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ شادباں گزرے. خدا کرے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ شادباں گزرے. جہاں آپ قدم رکھیں وہی ذرا آپ کو سلام کرے. والسلام. یہ تھے عبدالاعظام کلاس 9 کے طالب علم جو اپنے عزت مآب ہیڈ ماسٹر صاحب کی خدمات کو سہرا رہے تھے. اب میں تمام سٹاف کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب محترم کی خدمت میں اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. زمین رخ سے اگاتا ہے زمین و زمن. وہی تو ہے جو ہواؤں کو دیکھ کر کھڑا سمندروں کی جبین سے ابارتا ہے شکن. صدر ذی وقار معزز مہمانان گرامی، محترم رفقائے کار، پیار محبت اور شفقت کے لائق عزیز طلباء، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل عزت مآب جناب محمد انیف صاحب ہیڈ ماسٹر اسکول اعضا کی 40 سالہ تعلیمی و انتظامی خدمات کی کامیاب تکمیل کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. میں اس پروقار تقریب میں آنے والے سبھی احباب کا اپنی طرف سے ادارہ اعضا کے جملہ سٹاف کی جانب سے انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گناگوں مصروفیات میں سے بیش قیمت وقت نکال کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی. سامعین کرام، یہ بات روز روشن کی طرح حیاں ہے کہ نوع انسانی کے ہر دور، ہر مذہب اور ہر مقطع فکر میں استاد کا کردار، مرتبہ و عظمت، تعلیم و تنظیم مسلمہ رہی ہے. استادی وہ عام شخصیت ہے جو تعلیم و تربیت اور تدریب کا مرکز و محور ہوتا ہے. ترقی یافتہ قوموں اور مہذب معاشروں میں استاد کو ایک خاص مقام و مرتبہ اور نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے. عزیزان وقار، یہ کسی بھی شخصیت کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ باعزت طریقے قابل رشک انداز میں اپنی نوکری کا سفر مکمل کر لیتا ہے. اور ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ایک عظیم سربراہ کی تمام خوبیوں کا ایک حسین و جمیل مجموعہ ہیں. ہم نے جو وقت ان کے ساتھ گزارا ہے اس دوران انہیں ایک وسیع ذہن، بلند و مثبت سوچ کا حامل، مخلص، ہمدرد، محبت و شفقت کرنے والا،
बच्चों के लिए हम वक्त फ़िक्रमंद रहने वाला, अदारे और स्टाफ की बेहतरी के लिए हर लम्हा कोशां रहने वाली शख्सियत पाया। सदर जी वकार मसरूफ़ ने अदारा हाजा में तकरीबन 10 साल गुजारे हैं। मज़कूरा दौर इदारा हाजा के लिए सुनहरी दौर था, जिसमें आपने तिफलान मिल्लत की इल्मी तशनगी को दूर करते हुए उनको इल्म दानिश की रिफ्तों तक पहुँचाया। आपने कमाल शफ़क़त, जमाल बसीरत और लाजवाल अलमियत की मखसूस क्रिएटिव मेथडोलॉजी से तशगान इल्म की तशनगी को दूर किया। आपने अपने तजर्बात और मुशाहिदात को अफकार और नज़रियात के सांचे में डालकर अदारा हाजा को काबिल तकलीद अदारा बनाया। मकीन इलाका, तिफलो जवां, दरो दीवार मकतब नाजा और मोतरफ हैं। सीरत से करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। सामीन कराम, आपकी तालीमी खिदमात को अदारा आज़ा में उजागर करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। आपकी शफ़क़त से नहां भी जवां हुए, सहबो इल्म व अरफां हुए। आपकी मोहब्बतों और फ़हमो अदराक की रियासतों के ईंधन से ज़ूफ़िशा हैं जो शमें, ये चिराग कभी न बुझ सकेंगे। आपने तिफलान मुल्क व मिल्लत को इल्म व हिकमत के लफ्ज़ों की धरती से लेकर आला सोचों के तख़य्युल के आकाश पर इल्म की मेराज बख्शी है। आपके इल्म दानिश के लफ्ज़ों से लब हिलें तो मुहत्तर हो ये जहां सारा। आपके इल्म दानिश के लफ्ज़ों से लब हिलें तो मुहत्तर हो ये जहां सारा। ये खिता क्या धरती का समा सारा। और आप पर रश करे कश्ते ज़ोफ़रां भी बेअख्तियार, और आप पर रश करे कश्ते ज़ोफ़रां भी बेअख्तियार, कि जिन्होंने अपने फ़न को मुहल्लम गिरी से किया ज़ेब करतास। जिनको कहूँ अज़ीम ये बासलाहियत मारे इल्म क़ियास, जिनको कहूँ अज़ीम ये बासलाहियत मारे इल्म क़ियास। आप मोतबर व मुमताज़ हैं, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक। इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। मोहतरम सामीन, आज आप तालीमी खिदमात का एक कठिन और दुश्वार सफ़र कामयाबी से मुकम्मल करके जा रहे हैं। कमोबेश रफ़ाकत आज इख्तिताम पजीर है। यकीनन हमारे लिए आज गम और दुख की घड़ी है, और यकीनन ये उदास कुन लम्हातें। समर शजर बैल बूटे गुलो गुलजार, कदम शनास रास्ते हो रहा गुजर। दरो दीवार मेहमारान मिल्लत, तिफलान वतन, फ़ज़ाएँ और मौसम सब उदास हैं। सदर जी वकार मोहतरम हेडमास्टर साहब की रिटायरमेंट से जो खला पैदा हो रहा है, उसे पुर करने की पुरुमीद जसारत तो की जा सकती है, मगर आप जैसा शफीक व मेहरबान, मेहनती, हमदर्द, मुखलिस, फरशनास और मुहब्बे मुल्क व मिल्लत तलाश करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। वही कारवां, वही रास्ते, वही ज़िंदगी, वही मरहले। वही कारवां, वही रास्ते, वही ज़िंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं तो कभी हम नहीं। आपने मुकम्मल एतमाद, दयानतदारी, अपने फ़राइज़ से लगन और
जज्बा ईमानी के ज़रिए बतरीक एहसन नभाने के बाद आज अदारा आज़ा से रिटायर्ड हो रहे हैं। आपकी तालीमी व इंतज़ामी खिदमात अदारा आज़ा के लिए सरमाया इफ्तिखार रही हैं। अदारा आज़ा में क़याम के दौरान टीचर्स या स्टूडेंट की तरफ से कोई कमी पेशी हो तो हम मज़रत ख्वाह हैं। नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता करे और कदम कदम पर राहतें और सुख चैन आपका मुकद्दर हो। और जब कभी दियार नबी पर हाज़री का मौका मिले तो अपनी दुआओं में हमें भी नाम ले लेकर याद कर लेना। देख किस चाहत से लब बसते हैं लब तेरे लिए, देख किस चाहत से लब बसते हैं लब तेरे लिए, साथ ले जाना ये अपनों की दुआएं, अलविदा। जब कोई अपनों से जुदा होता है तो जुदाई महसूस करवाती है कि अलविदाई लम्हात किस कदर तकलीफ दे होते हैं। बेसाख्ता आंसू छलक पड़ते हैं। बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना। दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फ़कत कुछ कप कपाते लफ्ज़ जो होंठों पे ठहर जाएं, फ़कत कुछ कप कपाते लफ्ज़ जो होंठों पे ठहर जाएं। उबरती डूबती धड़कन उसे आवाज़ देती है। कोई अपना कि जिसका नाम अपने दिल पर लिखा हो, कोई अपना कि जिसका नाम अपने दिल पर लिखा हो, जिसके वास्ते दिल से दुआएं निकलती हों। बहुत तकलीफ़ देता है उसको अलविदा कहना, बहुत तकलीफ़ देता है उसको अलविदा कहना। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और मेरे मोहतरम असाज़ा की फरमाइश है कि मैं ये तो उनके साथ उनकी तारीफ़ थी, अब उनके कुछ कारहाय नुमायाँ जो इस इदारे के लिए उन्होंने सर अंजाम दिए तो उनका अहाता भी कर दिया जाए। इस अदारे को तरक्की देने में जनाब का किरदार इंतहाई अहमियत का अमल रहा है। आपके आने से पहले ये स्कूल डिमोलिश हो चुका था। 3 क्लासरूम्स के अलावा हमारे पास कोई ख़ास गुंजाइश नहीं थी। आपने अपने टेनोर में 2 मज़ीद क्लासेस की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अब वहाँ अल्लाह के फजल व करम से तदरीस का काम बाखूबी सर अंजाम पा रहा है। हमारे स्कूल के ग्राउंड में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। आप जनाब ने बनफ़्स नफीस गड्ढे भरने में आप शामिल रहे और यूँ ग्राउंड तैयार हुआ। मरम्मत करने वाले ठेकेदार ने स्कूल का काम अधूरा छोड़ दिया, जिसको जनाब मोहतरम ने तमाम खिड़कियों के शीशे और रंग रोगन करके मुकम्मल किया। तमाम कमराजात में नए सीलिंग फ़ैन लगाए, मज़ीद बरा बिजली का काम करवाया। बड़े कामों में जनाब की निगरानी और हमारे तावन से बच्चों के लिए 3 और असातिज़ा के लिए भी 3 वाशरूम तैयार करवाए, जो कि इंतहाई कलीद मुद्दत और कम लागत तकरीबन 5,40,000 में मुकम्मल किया गया। मुतअद्दिद बार फर्नीचर की मरम्मत की गई, जो कि अब वाफिर मकदार में मौजूद है। तलबा के लिए स्टूडेंट्स चेयर 3 मरतबा मंगवाई गई। तमाम कमराजात में वाइट बोर्ड लगा दिए गए। बहुत ज़्यादा अलमारियाँ, दफ्तरी सामान, सोफ़ा सेट, कुर्सियाँ और मेज़ें वाफिर मकदार में मुहैया की गईं। नीज़ भारी लागत से दफ्तर का वाशरूम टाइल वगैरह लगा कर तैयार किया गया। स्कूल की 4 दीवारी को जुज़वी तौर पर तैयार कराया। क्लर्क ऑफिस के लिए आपने लैपटॉप और LED और फर्नीचर भी फराहम किया। जाते जाते आपने स्कूल के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक डस्टम्पर, पेंट, रंग रोगन, वाइट वाश तमाम काम मुकम्मल कर दिया, जो तादेर आपकी याद दिलाता रहेगा। अल-मुख्तसर, जब भी स्कूल को आपकी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो तालीमी अमल हो या तामीराती काम हो, आपने इबादत समझकर फ़ौरन अमल दरामद करवाया। आप हमेशा हमारी यादों का हिस्सा रहेंगे। इसके बाद आज की तकरीब के दूल्हा जनाब हेडमास्टर साहब को मैं दावत खिताब देता हूँ कि वो चंद लम्हों के लिए आकर अपनी वही मुस्कुराहट बिखेरें।
मोहतरम जनाब हेड मास्टर साहब।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر مہمانان گرامی، جناب محمد طارق صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول لکھالہ، ساتھ گورنمنٹ ہائی اسکول جرل کے ڈی ڈی او بھی ہیں یہ. محمد شمروز صاحب، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ مڈل اسکول تکیال. رفاق خان صاحب، سائنس ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول جبڑیاں اقتباد. محمد صابر صاحب، ایس ایس کی جرنل گورنمنٹ ہائی اسکول شیروان. میرے کوئی بھتیجے، کوئی بھانجے، بیٹا یہاں پر میرے ساتھ جتنے لوگ بھی آئے ہیں ان میں کوئی آدمی باہر کا نہیں ہے. 2 بچے ہیں میرے، ایک بھائی ہے میرا، 2 بھانجے ہیں میرے، باقی میرے دوست ہیں، بھتیجے ہیں. کوئی پھوپھی زاد بھائی ہے، کوئی خالہ زاد بھائی ہے، کوئی چچا زاد بھائی ہے. جو معزز اساتذہ اکرام مدرسہ اعزا اور بالخصوص تجمل حسین جیسی، یہ میرے ساتھ پاس آیا اور میں نے اپنے بچوں کی طرح اس کے ساتھ سنی. آج وہ رو رہا ہے. میرے ملازمین درجہ چاروں، کدھر جاتے ہو یار، سامنے آؤ. کبھی کبھی آپ کے ساتھ میں نے کچھ تلخیاں بھی کی ہیں، خدا را ذرا معاف کر دینا مجھے. عزیز طلباء، معزز اساتذہ اکرام، 40 سال 22 دن محکمہ تعلیم میں نے اپنے فرائض منصبی بحیثیت استاد کے بھی، اور تقریباً 9 سال کا دورانیہ میرا یہاں پر بحیثیت ہیڈ ماسٹر گزرا ہے. یہ 10th کلاس میرے سامنے جو بیٹھی ہے، یہ 6ٹھی میں میرے پاس آئے. 9th والے بھی 6ٹھی میں آئے، 8th والے بھی 6ٹھی میں آئے، 6ٹھی والے بھی، 7ویں والے بھی. میں کہتا ہوں پھلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ پودے ہم نے پالے ہیں. عزیز طلباء، مکمل اللہ کی ذات ہے. الخطاء للبشر، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، باقی معاملات بھی زندگی کا حصہ ہیں. لیکن بحیثیت ہیڈ ماسٹر میں نے کوشش کی ہے اپنے فرائض منصبی سے ہٹ کر کے میری ذات سے کسی آدمی کو تکلیف نہیں، خواہ میرے استاد ہیں یا میرے ملازمین ہیں یا میرا کلرک ہے. بہت ہی تعاون کا مظاہرہ کیا انہوں نے میرے ساتھ. بالخصوص میں آپ سب کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس میرے محترم ٹیچر نثار صاحب، جو انتہائی جذباتی بھی ہے، غصے میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ 9 سال میں نے ان کے ساتھ ایسے گزارے ہیں جس طرح 2 بھائی بھی آپس میں نہیں گزار سکتے. اور انہوں نے اتنا احترام دیا ہے مجھے کہ میں جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. خیر، مقامی اساتذہ میں نذیر خان کا صاحب کا ذکر اگر کیا جائے تو یہ جو کچھ بھی اقبال صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، عزیز طلباء، معزز اساتذہ اکرام، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سیرا محترم جناب نذیر خان کے سر جائے. اگر میں انفرادی طور پر ہر آدمی کی تعریف کرنا شروع کر دوں تو عابد صاحب ہیں، کالا خان صاحب ہیں، امجد اقبال صاحب ہیں، کیسر صاحب ہیں، جو اساتذہ ٹرانسفر ہو گئے. ہر آدمی نے مجھے میری اوقات سے بھی بڑھ کر عزت دی، اور میں نے خود بھی کوشش کی ہے بیٹا کہ ہر آدمی کو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اس کے ساتھ کہا. رہا مسئلہ ملازمین
ہمارے ادارے میں کوئی ایسا کام تھا ہی نہیں. 2 کمرے آتے ہیں، ان کو صفائی کر دیتے تھے. کبھی ہو جاتی تھی، کبھی سستی بھی ہو جاتی. تو عزیز طلباء، میں نے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے کیا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی میں محترم جناب صدر جلسہ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول لکھالہ سے یہ کہوں کہ اگر آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں تو میرے خیال میں میرا رزلٹ 0 ہے. کام آپ نے نہیں کیا بیٹا. اور نہ ہی مزید 9th اور 10th کو میں اکثر، کل بھی میں نے پرسوں بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کا امتحان ہوگا 13 مارچ، آپ کو 13 مئی آپ کا پیپر ہے پہلا. لیکن اس کے باوجود بھی بیٹا آپ دلچسپی نہیں لیتے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اب وہ وقت چلے گئے جب میٹرک کے بعد آپ کو کہیں ملازمت مل جاتی تھی یا کسی مقام پہ آپ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب بہت بیٹا کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلے کا دور. بحیثیت ہیڈ ماسٹر مدرسہ اعظم میں مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے کیا. لیکن پھر بھی بیٹا اب آپ کا وقت بھی چونکہ کافی ہو گیا، 2-3 بجنے والے ہیں. تو میں آج سے آپ کے ادارے سے 60 سالہ عمر آج میری پوری ہو گئی اور آج سے میری تنخواہ بھی بند ہو گئی. افسوس بھی مجھے ہے بیٹا کہ مجھے اگر مزید موقع ملتا تو میں آپ کی خدمت کرتا. میں نے کلاسز میں کہا بھی آپ کو، لیکن چونکہ اب یہ پالیسی میٹر ہے، یہ آڑے آتا ہے 60 سال کے اوپر. دوسری بات یہ بیٹا کہ اب میری اپنی بھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے بعد سروس جوائن کر سکوں، نہیں کر سکتا. وقت چونکہ بہت تیزی سے گزرتا ہے. دوران سروس یہاں پر 10th والوں نے تقریباً 5 سال میرے ساتھ گزارے، باقی کلاسز بھی. تو میں کبھی کبھی آپ کو جیسے ہم خود منع کرتے ہیں، گالی نہیں دینی چاہیے، خود بھی دے دیتے ہیں، تنگ کر دیں آپ نا. تو بیٹا اگر کسی بچے کو کوئی ایسی بات میری ہو جو ناگوار گزری ہو تو میں محفل میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور میری کسی بھی بات کو آپ اس انداز میں مت لینا کہ ہیڈ ماسٹر نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی. اور میرے اساتذہ کرام، میں نے تحریراً بھی آپ سے معافی مانگی ہے، آرڈر بک کے ذریعے، ملازمین درجہ 4 سے بھی. اور پھر آج میں اس باری محفل میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوں یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کی شان کے خلاف ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دیں. زندگی گزر گئی، اس کے بعد ویسے بھی پل کا پتہ نہیں ہے. تو 60 سال کے بعد تو ویسے بھی بونس کی زندگی ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے بیٹا کہ اس سکول کے ساتھ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ احسان نہیں ہے میرا. گورنمنٹ مجھے تنخواہ دیتی نہیں. تو میں جس وقت میں اپنی فائل بنا رہا تھا نا، تو میں نے یہ بچے میرے دونوں یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ دیکھ لو سر 245 روپے فکس پے پہ بھرتی ہوا ہوں. صدر صاحب 245 روپے فکس. اس مقام سے میں نے سٹارٹ شروع کیا ہے بیٹا. یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے 40 سال لگائے. میں اکثر آپ کو کہتا بھی ہوں یہ میرا 40 سال کا چلا ہے، کہا کرتا ہوں نا کلاس میں. تو یہاں پر اکبر آگ دیکھتے ہیں جی ہیڈ ماسٹر صاحب پہ پھول برس رہے ہیں، گلے میں ہار پڑی ہے، تو یہ 40 سال کا چلا ہے بیٹا. یہ آسانی سے نہیں پڑھتے. تو کوشش اگر کرے انسان تو کوئی بات مشکل بھی نہیں. آپ سب بھی کوشش کریں، محنت کریں، وقت دیں اپنی تعلیم کو، اور پھر وہ مقام آئے گا شاید ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ کے گلے میں بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہاتھ ڈالنے کے لیے بہت بڑا چلہ نکالنا پڑتا ہے. یہ انسان کو بیٹا یہ آسانی سے نہیں پڑتا. بچے نہیں ہیں آپ، اچھی طرح سمجھتے ہیں سب بات. ایک ایس وی ٹیچر کی حیثیت سے میری محکمہ تعلیم میں انٹر ہوا میں، اور اس وقت سکیل تھا سر 7واں 1982 میں. 7ویں سکیل سے سٹارٹ شروع کیا، پھر 8ویں میں بھی گئے، پھر 9th میں گئے، پھر 15 میں گئے، پھر 16 میں گئے، پھر 17 پرسنل میں گئے، پھر 17 ریگولر.
آج ہم جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہاں پر یہ اساتذہ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بیٹا، یہ اتنی آسانی کے ساتھ بڑا چلا نکالا ہے ہم صاحب نے، اور تب جا کر اللہ نے ہمیں یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا. تو کوشش یہ کیا کریں. تو ہم سب جو ہے نا، دنیا فانی ایک دن جانا یار ایک دن، لیکن موت جو ہے نا انسان کی، وہ کم از کم سکون کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی بڑی بات. آج کے بعد بیٹا آپ کا سکول ادارہ جو ہے یہ محترم جناب محمد جاوید صاحب آپ کے انچارج بھی ہوں گے، آپ کے ماسٹر بھی ہوں گے، اور آپ کے پرنسپل. اساتذہ اکرام، چلتے ادارے اور بہتے دریا بیٹا کبھی روک نہیں سکتے. میں اگر یہ کہوں کہ یہ ادارے کا اب کیا بنے گا تو یہ ادارہ چلے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے بھی بہتر چلے گا، اس لیے کہ میں غیر مقامی تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ میری کچھ مجبوریاں بھی یہ بھی تھیں، کہ سب سے بڑی مجبوری میری یہ بیٹا کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں اگر کوئی آدمی مجھ سے ناراض ہو. وقت تھا گزر گیا 9 سال گزر گئے برابر. ادارہ چلے گا بیٹا، لیکن تعاون آپ کا اور اساتذہ اکرام کا اور ملازمین کا اور بابو صاحب محترم جناب جاوید صاحب کے ساتھ رہے گا. تو انشاءاللہ ادارہ جو ہے وہ سموتھی بنی کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیٹا شرط یہ ہے کہ آپ بھی کام کریں. امتحان آپ کا 13 مارچ کو ہوگا، 9th اور 10th کا، باقی آپ کا. تو یہاں پر میری جگہ کل کوئی اور آئے گا، پرسوں کوئی اور ہوگا. یہ نظام ہے، سلسلہ ہے، یہ دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. تو بہرکیف بیٹا اب آپ کی بہت لیٹ ہو رہے ہیں، میرے مہمان بھی ہیں، روٹی بھی آپ نے کھانی ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے یہاں پر آتے ہو نا، میں نے درمیان میں ایک بات کہی ہے، شاید میں نے پڑھا ہے، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ پودے ہم نے پالے ہیں. آپ یقین مانیں، یہ بچہ میرا کھڑا ہے، اس سے کم مقام میں آپ کو نہیں دیتا. میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی. اس استاد کے ایمان میں فرق ہوتا ہے جو اپنی اولاد سے دوسرے نے آپ کو کم سمجھ. آپ ہماری رزق کا ذریعہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھا ہے میرے سامنے، ان کو ایک مقام اگر ملا ہے، مجھے اگر ملا ہے تو آپ کی وجہ سے ملا ہے. اس چادر، اس چار دیواری کے اندر. اور اکثر میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ میرے 10 15 منٹ جو ہیں صرف وہ آپ کی اخلاقی تربیت پہ، تقریباً ہر کلاس میں نے کوشش کی ہے. 10 منٹ میں نے جب بھی میرا پیریڈ ہوا ہے میں نے اخلاقیات پہ آپ کو دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے بیٹا کہ میں آج چلا جا، آپ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. بیٹا اساتذہ کا کام ہے، آپ کو کہتے ہیں نا کہ مطلب ہے یہ والدین جو ہے آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، اور استاد جو ہے یہ آسمان کی زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں پر لے. اساتذہ کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، اقامات خداوندی 5 وقت کی نماز ادا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم سے. بادب با نصیب ہوتے ہیں ہمیشہ، بے ادب بے نصیب ہو جاتا ہے. تو بادب بنے، اساتذہ کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، معاشرے میں جو کچھ آپ کے سامنے آتا ہے. یہ اس سٹیج کی بات تو یہ ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، سب کام سنورتے رہتے ہیں، ساقی کی محفل جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. یہ تو مہمان تبدیل ہوتے رہیں گے بیٹا. 2 دن پہلے آپ کی فزکس، کیمسٹری، بایو سب پیریڈ لگتے تھے، آپ مہمان چلے گئے، عبدالباری صاحب ٹرانسفر ہو گئے، ان کی جگہ اب کوئی اور آدمی آ جائے گا، میں چلا جاؤں گا، کوئی اور آ جائے گا. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے. تو اسی کے ساتھ بیٹا میں آج سے پھر ایک بار میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے میں آپ کے سکول سے فارغ ہو گیا. اب چونکہ میری کچھ فائلیں ہوتی ہیں جو میں نے مکمل کرنی ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں اگر میں یہاں پر کسی دن بھی چکر لگا دوں تو وہ میں آپ کا مہمان ہوں. ہیڈ ماسٹری والی بات آپ کی ہماری ختم ہو. اب میں جب بھی آپ کے پاس کبھی بھی آؤں گا تو ایک مہمان کی حیثیت سے. آخر میں پھر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بچے ہیں،
اگر کوئی غلطی بیٹا مجھ سے سرزاد ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کو ناگوار گزری ہو تو میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی نگہبان ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں جی کہ دن قیامت کا ہو اور آپ کا ہاتھ ہو اور میرا گریبان ہو. مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے آپ کے ساتھ کیا، لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو نہیں آتا ہے، رسپانس کام نہیں کرتے. پھر محترم نذیر صاحب، آپ سب میرے اساتذہ اکرام، میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جی کہ اگر مجھ سے کسی آدمی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو نہ، بالخصوص شاہ صاحب میں تنگ کرتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے مجھے بھی تنگ کیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ برابر ہوگا. بہرحال دل میں کوئی بات رکھنی ہے. صبح بھی میں بیٹھا تھا موٹر سائیکل پہ، سر میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک بات کی، بات چل گئی کہیں سے، تو انہوں نے کہا جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. تو صحابہ اکرام سے انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنت میں داخل ہوگا اور اس دروازے سے. دوسرے دن پھر بات کی، تیسرے دن پھر کی، تو وہ ایک صحابی جو تھے وہ گھر میں چلے گئے تو اسی دروازے سے وہی داخل ہوئے. تو دوسرا ایک صحابی تھا، اس نے کہا جی میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کون سی ایسی بات ہے جو اس کو جنت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا کہ یہ جنت میں جائے گا. تو دو تین دن کے لیے ان کے پاس چلے گئے. جی میں گھر سے ناراض ہو گیا تو میں آپ کے پاس رہوں گا. تو بیٹا مسئلہ اس طرح ہوا کہ 2-3 دن وہ دیکھتے رہے، رات کو روٹی کھائی، وہ بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے، انہیں کوئی بات نظر نہیں آئی. تو انہوں نے پوچھا کہ تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کی، تو کون سی آپ کا عمل ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا آپ میں. تو انہوں نے کہا جی میرا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ، بغض اور حسد نہیں رکھتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی. تو یہ میرے اساتذہ اکرام میں صاحب سے یہ کہوں گا جی کہ اگر مجھ سے کسی آدمی کے ساتھ کوئی کمی بیشی، کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا. بالخصوص یہ اختر زمان سامنے کھڑا ہے، یہ بہت روتا ہے میرے لیے. تو اختر زمان یہ کوئی کل اور آئے جائے گا، وہ آئے گا، ہیڈ ماسٹر یہ آتے جاتے رہیں گے، تو پریشان نہیں ہونا ہے میرے بھائی ہیں آپ. مجھ تک جو ڈیوٹی آپ کی ہوگی انشاءاللہ جس وقت بھی آپ بلائیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا جی. تو بیٹا اللہ کی رضا کے لیے آپ نے مجھے معاف کیا، صاحب نے معاف کر دیا جی، معاف کر دیا بیٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی امتحان میں، اپنی آئندہ زندگی میں مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. تو ایک وقت ایسا آئے گا بیٹا، باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن کسی کے نصیب کا پتہ نہیں ہوتا. ہم آج بھی ہم اکثر کاموں کے لیے اپنے شاگردوں کے پاس جاتے ہیں، اور کل انشاءاللہ آج سے 2 سال بعد ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے، ہاتھ میں تیسری ٹانگ ہوگی، لاٹھی، تو آپ کہیں گے جی میرے استاد محترم آ رہے ہیں، ان کا کام پہلے کریں. یہ فیصلے آسمان کے ہوتے ہیں بیٹا، تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں جسے چاہتا ہوں اسے رزق بے حساب دیتا ہوں. جماعتوں کی قیادت وہاں پر نہیں ہے کہ کسی نے 10 پڑھی ہے یا کسی نے 16 پڑھی. آپ میں کتنے لوگ کتنے نصیب والے ہیں یہ رب کی ذات جانتی ہے، جو جس نے آپ کو جنم دیا ہے. تو انشاءاللہ بس بیٹا آج کے بعد آپ کی اور میری رستے میں کہیں ملاقات ہوگی، لیکن سکول کے حساب سے میری آج کا دن جو تھا وہ آخری دن ہے، اور انشاءاللہ میں آج سے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو رہا ہوں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور اسی کے ساتھ پاکستان پاکستان یہ بیٹا پاکستان ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ غلامی کی 100 سالہ زندگی سے آزادی کی 1 دن کی زندگی. یہ آزادی کی زندگی ہماری، اللہ اس کو بھی سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے صغائر کبائر سب گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بتائے ہوئے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ بیٹا پھر ایک بار کہہ دیں پاکستان بیٹا فی امان اللہ. آج کے بعد آپ بھی اس رب کے حوالے اور ہم بھی اس رب کے حوالے. اساتذہ کا احترام کرنا ہے، ان کا کہا ماننا ہے. اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان جناب محمد انیس صاحب ریٹائر ہونے والے ہیڈ ماسٹر اسکول اعضا، معزز مہمانان گرامی اور اسکول کے سٹاف کے ممبران اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اسکول کے سٹاف کا، جناب ہیڈ ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، عزت افزائی کی میری، اور مجھے کرسی صدارت پر بٹھایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں دیکھ رہا ہوں بہت جذباتی مناظر جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، سب کے چہرے اداس ہیں، رنجیدہ ہیں، پورے اسکول کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ آج آپ کے ہر دل عزیز ہیڈ ماسٹر جناب محمد انیس صاحب اس ادارے کو خدا حافظ کہہ کر جا رہے ہیں۔ ان کی اس سروس جو کہ انہوں نے 40 سال اس ادارے میں کی اور اس اسکول میں 10 سالہ سروس کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ میں انتہائی ہر دل عزیز اور مقبول رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ ان کو انتہائی اعزاز کے ساتھ الوداع کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جو 40 سالہ سروس کی ہے، میں بھی ان کے ساتھ کچھ عرصے تک ہائی اسکول لکھالہ میں سروس کی ہے، ان کو انتہائی اعلیٰ پائے کا انسان جو ہے وہ پائے۔ ان کی تعلیمی اور پیشہ وارانہ خدمات اپنی جگہ، لیکن یہ انتہائی ارد عزیز انسان تھے۔ جب میں لکھالہ میں ٹرانسفر ہو کر آ رہا تھا تو وہاں ایک گاؤں کا آدمی مجھے ملنے کے لیے آیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی ٹرانسفر سے پہلے یہاں ہیڈ ماسٹر صاحب جو ریٹائر ہوئے، صفدر صاحب ادھر بھی رہے ہیں، تو ہم ان کو وہاں لکھالہ میں ٹرانسفر کروا رہے تھے اور ان کی اپلیکیشن بھی بھیج دی تھی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے بھی درخواست جو ہے وہ ادھر پشاور میں بھیجی ہوئی ہے، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں دستبرداری کا اعلان کیا کہ اب میں لکھالہ، ہر کوئی کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لوکل اسٹیشن پر، یہ بھی ان کا لوکل اسٹیشن تھا، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ میں دستبرداری کی اور مجھے وہاں پر آنے کا موقع ملا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیٹا، ہماری تعلیم و تربیت کا مرکز جو ہے وہ آپ ہیں، بچے ہیں۔ آپ کے لیے انہوں نے آخر میں بڑی نصیحت آمیز باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر عمل کریں گے۔ بیٹا، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی نقل کا سہارا لے کر امتحان پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ نقل کی بات جو ہے آپ نے بالکل ذہن سے نکالنی ہے، محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، اور اپنے محنت کے بل بوتے اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں سے آپ نقل مار کر امتحان کو پاس کر لیں گے، لیکن ان بچوں کا آپ مقابلہ کر سکیں گے جو محنت کرتے ہیں دن رات۔ یہ امتحان پاس کرنا ان کو کامیابی نہیں ہے، ایک بہترین انسان بننا۔ آگے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ نے محنت نہیں کی ہوگی تو آپ ان انٹری ٹیسٹ میں کیسے کامیاب ہوں گے، تو وہ آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ اس لیے آپ نے محنت کرنی ہے اور بہترین انسان جو ہے وہ بننا ہے۔ ان کی جو 40 سالہ سروس ہے اس کا احاطہ جو ہے یہ چند منٹ کی تقریر سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک طویل داستان ہے، اور اس داستان کو یہاں پر چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ان کو دیکھا، ان اساتذہ اکرام نے بھی ان کے متعلق جو ہے وہ باتیں بیان کی۔
میں یہاں پر اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کم بات مختصر تقریر کرنی ہے. تو ہماری نیک تمنائیں ریٹائر ہونے والے ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ ہیں. ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریں گے، اور جب بھی ہمیں ان کی گائیڈنس کی، ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑی تو یہ ہمیں ضرور رہنمائی فرمائیں گے. تو آخر میں پھر میں اسکول کے اسٹاف کا، آپ بچوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسا کہ انہوں نے آخر میں آپ سے یہ بات کہی کہ اپنے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہیں رکھنا. آج یہ چونکہ آپ کو خدا حافظ الوداع کہہ کر جا رہے ہیں تو لہذا خدا را کوئی بات جو ہے اپنے دل میں ان کے لیے ایسی نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس ادارے کی خدمت کی ہے، اور یہ خدمت اس طرح کی ہے کہ یہ آج پتہ چل رہا ہے کہ جس اعزاز کے ساتھ آپ ان کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، یہ آپ سب کی بہت مہربانی، بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ تھے جناب محمد طارق صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول لکھالہ. اب اختتامی کلمات کے لیے محترم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب کے بھائی محمد صابر صاحب، ایس ایس ٹی جنرل گورنمنٹ ہائی اسکول شیروان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم صابر خان صاحب. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے. یہ بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. اور تیرے نام سے جب میں آغاز کر لیتا ہوں، تیرے نام سے جب میں آغاز کر لیتا ہوں، پھر جیسی بھی ہو پرواز کر لیتا ہوں. محترم سامعین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم نور قلبی وزد قوت سمعی و بصری و حفظی. فانوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. طرح تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میں اس عظیم شان تقریب کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس طویل جو ہے، بچے کافی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور مجھے خطاب کا موقع دیا. بچوں سے بھی میں معذرت کروں گا، مختصر سی باتیں ہوں گی لیکن آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے مستقبل کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوں گی. تو میں آپ کے ہیڈ ماسٹر صاحب محترم محمد علی خان صاحب کا بھی لگایا ہوا ایک پودا ہوں، جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور میں نے ضروری سمجھا کہ چلے آپ سے کچھ باتیں کر لیں. میں ہیڈ ماسٹر صاحب کی شان بیان کروں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، لیکن بیٹا میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بھیلوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور آپ کی خدمات کو اس سکول کے لیے اور خصوصاً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. آپ کی میں تعریف بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شہاروں کی، کٹی ہے سر میدان مگر جھکی تو نہیں. اور میری دعائیں اس ادارے کے لیے یہ ہیں، جہاں سے آج میرے محترم بھائی، میرے استاد بھی، میرے بھائی بھی اور میرے والد کا درجہ بھی رکھنے والے ریٹائر ہو رہے ہیں. اس ادارے کے لیے میری دلی دعائیں ہیں
کہ اللہ اس ادارے کو دل دوہنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے ہر طالب علم کو مجھ جیسا پودا بنائے تاکہ ماسٹر صاحب کا نام تاریخ میں روشن ہو. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محترم سامعین، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، زیادہ خطاب میرا آپ ہی سے ہے. تو استاد کا مقام میرے بھائیوں اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے اور ہمارے نبی نے بھی بیان فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مور ثابت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور میں اپنے اساتذہ صاحبان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جس پیشے سے منسلک کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پیشے سے مخلص رکھے اور اپنے فرائض منصبی بد طریقے اصل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور معلم کا زبان انگریزی زبان کے ایک رائٹر نے بھی لکھا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ I love my teacher more than my father. I love my teacher more than my father because my father brought me from sky to earth and my teacher took me from earth to sky. وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے زیادہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں. آپ بھی اپنے باپ سے زیادہ اپنے استاد سے محبت کریں. وجہ بھی بتاتا ہوں آگے کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے زیادہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گیا. آپ کا زیادہ وقت ہم نہیں لینا چاہتے. معلم کا مقام اور علم کی اہمیت پہ چند باتیں کرنی تھی. معلم کا مقام آپ کے سامنے بیان کر دیا. علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سر زمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں. ہر ایک شعبے میں نفع و نقصان کا ہونا قسمت پر منحصر ہے، لیکن علم کا پھل بدبختی کی دست رس سے باہر ہے. جس انسان کے پاس علم نہیں وہ انسان ہی جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا دبا ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج عام نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے علم چوشم مباید گدا، کہ بے علم نتوا خدا را شنا. محترم سامعین، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا. ہم اس حقیقت سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اسی علم کی بدولت آج کا انسان تصویر کائنات کے خواب دیکھ رہا ہے، زمین اور سمندر کی تہوں کو کھنگال ڈالا ہے. اپنے گاہ اس کی آسمان پر ہے، چاند تک پہنچ چکا ہے، زورا اور مریخ پر اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. شہادت سیادت عبادت ہے علم، حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم. جو سیکھو کسی سے سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. تیرا علم دفن گنج الماس ہے، جہالت سب سے بڑا افلاس ہے. اور یہ پوچھو کسی مرد مختار سے، قلم تیز چلتا ہے تلوار سے. اس دعا کے ساتھ کہ جوانوں کو میری آہیں سحر دے، اور پھر ان شاہین بچوں کو بال ابھر دے. خدایا آرزو میری صدا یہ ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. اللہ نگہبان. ذات اب آخر میں ملتمس ہوں جناب اس سکول کے سینئر عربک ٹیچر امجد اقبال صاحب سے کہ وہ آئیں اور اختتامی دعا کریں. محترم جناب امجد اقبال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماسٹر صاحب کی الوداعی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. ان کے جانے کا تو ہر شخص کو دکھ ہے، تاہم اس بات کی مسرت ہے کہ وہ جس ماحول میں جا رہے ہیں یہ لائق فخر اور لائق رشک ہے کہ اسٹاف کے ہر شخص کے دل کے اندر ان کی محبت، ہر شخص کا دل ان کی محبت سے بھرپور ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہے گا. سب حضرات دروشی پڑھ دیجئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا اول الاولین یا آخر الآخرین اللهم ارزقنا رضاك والجنة اللهم ارزقنا رضاك والجنة وأعذنا من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف اے الہ العالمین تو ہم سب کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے اے الہ العالمین ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جو ایک طویل عرصہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر گزارنے کے بعد آج رخصت ہو رہے ہیں یا اللہ ان کی اس طویل 40 سالہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اے اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں جہاں کہیں پر بھی یا اپنے علمی خدمات سے جو پودے لگائے ہیں اے اللہ تو ان کو سدا بہار عطا فرمانا یا اللہ اے الہ العالمین ان تمام بچوں کو تو علم کے نور سے منور کر دے یا اللہ ان تمام بچوں کو علم کے نور سے منور کرنا اور علاقے کی ترقی کے اندر ملکی ترقی کے اندر یا اللہ تو ان کو خوب اعلیٰ مقام عطا فرمانا اے الہ العالمین ہمارے محسوس صاحب اس طویل دورانیے کے اندر جہاں کہیں پر بھی اگر کوئی لفظ ہوئی گیا اے اللہ ہم سب ملتمس سے تو اس سے درگزر فرما دے یا اللہ سے درگزر فرما دے اے الہ العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا اے اللہ جو چمن لگایا ہے یہ ہمیشہ بستا رہے یا اللہ اس کو خوب ترقی سے نوازنا یا اللہ اس ادارے کی خدمات کو اس ادارے سے پلنے والے بچوں کو ان درختوں کو لگائے ہوئے پودوں کو یا اللہ اس علاقے کی ترقی کے اندر اس شہر کی ترقی کے اندر بلکہ پورے ملک کی ترقی کے اندر تو اعلیٰ مقام نصیب فرمانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين Let it.